بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی پروفیسر غنی جاوید بھی جوائن کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستارے آج کے دن کیا آپ کو میسیج دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنا دن پلان کریں۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ کوئی اسپرچول علم نہیں ہے، یہ ایک سیکولر علم ہے اور قدیم زمانے سے پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں اور لوگ اس کو ایک یہ اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے۔ غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ تو پروفیسر صاحب کی طرف جانے سے پہلے کچھ جو حالات ہیں، میں وہ ایک چیز کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ججز ہیں، ہمارے جو عدلیہ ہے، وہ ایک بہت اہم رول ادا کرنے والی ہے۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، فیصلوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن پھر جب یہ 6 ججز کا خط آیا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور جس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کو دباؤ میں لایا گیا ہے اور کس طریقے سے فیصلے ان سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایگزیکٹو کے جو عہدیدار ہیں وہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو کس طریقے سے ڈراتے ہیں، تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہا کہ ہمیں بتائیے ہم کس طرح کریں۔ اگرچہ ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم ہیں، چیف جسٹس صاحب، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو حشب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ججز کا جو کردار ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے 2 ججز نے استعفیٰ بھی دیا تھا، اعجاز الحسن صاحب بھی مستعفی ہو گئے تھے، شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ ابھی ایک انریسٹ ہے، وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، ججز کے ساتھ کھڑی ہیں، اور حکومت نے بجائے اس کے کہ جو ان کے گریونسز ہیں، جس چیز کی انہوں نے نشاندہی کی، کیونکہ یہ کوئی پرسنل گریونسز نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ پر، اس کی انڈیپینڈنس پر جو قدغنیں لگ رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کی تھی، تو وہ بجائے اس کے ان کو ریلیف دیا جاتا اور عدلیہ کی آزادی اور انڈیپینڈنس کو انشور کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں وہ کی جاتی، وہ نہیں انہوں نے کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے آج سے 4-5 ہفتے قبل اس چیز کا اظہار کیا تھا اور یہ بات بار بار کہی تھی، میں نے ان سے پوچھی بار بار اور انہوں نے کہی اور آپ سب نے سنی، یہ ریکارڈ میں آپ کے پاس ہے۔ تو یہ سیاسی منظرنامہ یہ اس طرف جا رہا ہے، لیکن پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے، ستارے کیا اس حوالے سے میسیج دے رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب آپ بیان کیجئے، پھر یہ آج کا دن کیسا گزرے گا، کیونکہ ماحول تو گرم ہے سارا۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی ماحول تو گرم رہے گا نا جی۔ اب آگے مریخ اور زول ملنے والے ہیں 8-9 اپریل کو، تو یہ تو بڑا مزید مسئلہ خراب ہونے والا ہے۔ اچھا، تو یہ پھر 8-9 اپریل کو ٹھیک ہے، یہ حالات بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں، معاملات جو ہے یہ بگڑنے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو آپ نے پھر آج کے دن کے حوالے سے جو پروگرام آپ نے بنایا شروع کریں، پھر ایریز سے آپ شروع کرتے ہیں ہمیشہ۔ ہاں جی، میں عمل سے شروع کرتا ہوں۔ تو عملی افراد، مالی معاملات میں ٹینشن رہے گی، پیشہ ورانہ معاملات ہیں ان میں بھی ذرا احتیاط سے کام لیں۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، پس پردہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ اپنے جو ان لوگوں سے آپ احتیاط کریں جو آپ کے بدخواہ ہیں۔ آئیے دوسرے برے کی طرف آتے ہیں، سوری حضرات کی طرف۔ آپ ذاتی طور پر اور معنوی طور پر بڑے ہی اچھا وقت گزارتے نظر آتے ہیں، لیکن کام کی جگہ بڑی احتیاط سے کام لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کام کو توجہ دیں، آپ کی صحت بھی رومانوی عملات کی طرح بہتر رہے گی، خوشگوار رہے گی۔ جوزی حضرات کام کی جگہ احتیاط سے کام لیں، افسران بالا کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ بیرون ملک جانے کے لیے آپ کے اچھے حالات نظر آتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ سلطانی حضرات، رومانوی عملات خوشگوار نظر آتے ہیں
اولاد کے حوالے سے بھی اچھا وقت ہے. آپ کا کوئی مسئلہ اولاد کے حوالے سے حل ہو سکتا ہے. آئیے 80 حضرات کی طرف آتے ہیں جو اگست میں پیدا ہوتے ہیں. تو 80 حضرات کا ازدواجی زندگی میں بڑی احتیاط سے کام لیں اور اس کا آپ کو احساس ہو چکا ہوگا. جھگڑا سے ہر صورت بچیں اور اپنے غصہ پر کنٹرول کریں. سمری حضرات کل بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، گھریلو معاملات کو آپ توجہ دیں. گھریلو معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. کوئی جھگڑا نظر آتا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور اس طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے. ٹھیک. آئیے آتے ہم اپنے میزانی افراد کی طرف. مالی معاملات کو میزانی افراد بہت زیادہ توجہ دیں. کام کی جگہ پر کسی پر اعتماد نہ کریں اور کیونکہ کام کی جگہ آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے اور غصہ سے بچنے کی ہر صورت کوشش کریں. عقبی حضرات آج چاند آپ کے اپنے کھانے میں ہے، اس واسطے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ رہے گا، طبیعت باہر رہے گی. لیکن ازدواجی زندگی میں اختلاف رہیں گے یا اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں. بہت جلد کوئی رکاوٹ ختم ہونے والی ہے. کوسی حضرات قریبی رشتہ داروں سے واسطہ رہے گا. آپ انہیں سمجھنے کی مزید کوشش کریں، خواہ مخواہ کی پریشانی سے بچیں. جدی حضرات حالات بدستور آپ کے حق میں ہیں. گھریلو زندگی کو مزید توجہ دینی پڑے گی اور اپریل کے مہینے میں خاص طور پر گھریلو زندگی کا اتار چڑھاؤ رہے گا. دلوی حضرات کسی الجھن یا پریشانی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. مالی طور پر بھی حالات اچھے ہیں لیکن اخراجات بھی نظر آتے ہیں. پیشہ ورانہ طور پر حالات جو ہیں وہ آپ کے بدستور حق میں جا رہے ہیں. ہوتی حضرات آپ کو 2-3 پلانوں نے بڑا الجھایا ہوا ہے، آپ کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور آپ کو کئی معاملات میں رکاوٹ کا سامنا ہے. تو آپ کو ہر صورت مثبت سوچ اپنانی چاہیے اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور ان پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مالی طور پر کوئی فائدہ ہونے کی امید ہے. تو یہ جناب والا حضرات آپ کے تمام بروز کے معاملات، حالات اور اس کے ساتھ خدا حافظ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.